اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، کل امتی معافا الا المجاہرین، فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا ماں سوائے مجاہرین کے۔ اور مجاہرین کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجاہرین سے مراد وہ لوگ ہیں یا وہ آدمی ہے، مجاہر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو رات کے وقت کوئی کام ایسا کرتا ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، اور اس کام کو اللہ رب العالمین پردے میں رکھتے ہیں اور اس کے کام کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ لیکن یہ شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی اس برائی کو لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، کل رات کو میں نے یہ غلط کام کیا، میں نے یہ برائی کی، میں نے یہ گندا کام کیا، میں نے یہ اللہ کی نافرمانی کی۔ وقت بات یسترہ ربہ، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے رب نے اس کے اس گناہ پر پردہ ڈالا ہوا تھا، اللہ نے اس کے اس گناہ کو چھپایا ہوا تھا، لیکن یہ خود اپنے گناہ کا اعلان کرتا ہے۔ فرمایا کہ صبح ہوتی ہے تو یہ اللہ کے اس پردے کو ہٹا دیتا ہے اور خود ہی اپنے اس گناہ کی تشہیر شروع کر دیتا ہے۔ ایسا آدمی جو اپنے گناہ کی، وہ گناہ جس کی اللہ نے پردہ پوشی کی تھی، وہ گناہ جس کو اللہ نے چھپایا ہوا تھا، اس گناہ کی تشہیر کرتا ہے اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، ایسا آدمی اتنا بدبخت ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، بشری تقاضوں کے تحت بعض اوقات انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گناہ کرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور استغفار کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد، اور خاص طور پہ وہ گناہ جو کہ پردے میں ہوا تھا، اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ در حقیقت اس گناہ پر اڑنے کی علامت ہے، اس گناہ پر اصرار کی علامت ہے، اس گناہ سے توبہ نہ کرنے کی علامت ہے۔ اور بعض اوقات انسان شیری دکھاتا ہے لوگوں کے سامنے جا کر، اور لوگوں کے سامنے جا کر گویا اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کی باتیں بتا کر کہ میں نے جی فلاں رات کے وقت میں نے بدکاری کی، میں نے فلاں فلم دیکھی، میں فلاں جگہ پہ شراب پی، میں نے فلاں جگہ پہ یہ گندا کام کیا، یہ گندا کام کیا، اس طرح کی باتیں کر کے اپنے دوستوں کو بتا کر وہ گویا یوں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے جو جیسے اس نے بہت بڑا کام کیا اور اس کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں۔ ایسا آدمی انتہائی بدبخت آدمی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ اپنی ویڈیوز بنا کر، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، اور اس کی ویڈیو بنا کر وہ فیس بک پر، یوٹیوب پر اور اس طرح کی دیگر سوشل میڈیا ایپس کے اوپر اس کو اپلوڈ کر دیتا ہے، اور پھر ایک دنیا اس کو دیکھتی ہے، اس کے اس غلط کام کو، اس کے دوست دیکھتے ہیں اس کے غلط کام کو، اس کے عزیز و اقارب اس کے غلط کام کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس پر کمنٹس ہوتے ہیں، لائکس ہوتے ہیں، اور وہ یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے اس غلط کام کو لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں اور اس پر کمنٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک کام جو کہ اللہ نے چھپایا ہوا تھا، اس کو اس طرح سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے، اس طرح ان ایپس کے اوپر اپلوڈ کر کے جب ہم پوری دنیا کو دکھاتے ہیں تو اللہ کے غضب کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اللہ کا غضب ایسے بندے کے اوپر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، اگر بشری تقاضوں کے تحت اگر ہم سے کوئی غلطی کبھی ہو بھی جاتی ہے تو کبھی بھی اس غلطی کو تشہیر نہ کریں، اس غلطی کو سر عام نہ لے کے آئیں لوگوں کے سامنے، کیونکہ ایک تو آپ خود غلطی کر رہے ہیں اور دوسرا اس غلطی کی تشہیر کا باعث بن رہے ہیں، اور جو غلطی کی تشہیر کرتا ہے وہ گویا غلطی کی یا گناہ کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، وہ گناہ کو لوگوں کے درمیان پھیلا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی نیا گناہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم، اس طرح کی اعمال سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو ایسے اعمال سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کوئی اپنا برا عمل لوگوں کے سامنے نہ لے کے آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو مجاہرین کہا جاتا ہے اور ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک اور یوٹیوب لوگوں کی جو آئی ڈیز ہیں، لوگوں کے جو پیجز ہیں، وہ اس طرح کے برے اعمال سے، گناہوں والے اعمال سے بھری ہوئی ہیں۔ خود لوگ اپنی ویڈیوز بنا کے شیئر کرتے ہیں، خود لوگ اپنی ویڈیوز بنا کے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ برائی کا کام کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے اوپر لگایا ہوا ہے، فیس بک کی اسٹوری کے اوپر لگایا ہوا ہے، یوٹیوب کے اسٹیٹس کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے گناہ کی تشہیر کر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ کسی نیکی کی تشہیر کا باعث بنتے، کسی اپنی عبادت کی تشہیر کا باعث بنتے، اگرچہ وہ بھی جائز نہیں، وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے،
لیکن اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اپنی نیکی کی تشہیر کیجیے اور اخلاص نیت کے ساتھ اس کی تشہیر کیجیے، اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر نیکی کی طرف آئیں۔ لیکن جب آپ برائی کی تشہیر کرتے ہیں تو اگر آپ کا مقصد نہیں بھی ہے کہ لوگ اس کی طرف آئیں، لیکن لوگوں کو دعوت تو مل جاتی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، اس طرح کے اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی جو وعید ہے اور جو حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کے، وہ لوگ مستحق بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔